جو بھی کہو فاخرہ، یہ لڑکی کھانا بہت ہی لذیذ بناتی ہے۔ میں تو اس کے ذائقے کی دیوانی ہو گئی ہوں۔ پروین بیگم اپنی دیورانی فاخرہ سے سرگوشی میں کہنے لگی۔ اچھا بس بس بھابھی، آپ اس کے منہ پہ تعریف نہ کر دینا، آسمان پہ چڑھ جائے گی یہ پینڈو لڑکی۔ ابھی تو ہم اسے گھر میں رکھنے کے بہانے کام کروا لیتے ہیں، اچھا ہے یہیں پہ پڑی رہے۔ فاخرہ مکاری سے بڑی بھابھی سے کہنے لگی۔ ان کی سرگوشی سے بے نیاز شدید گرمی میں کچن کی جھلستی تپش میں کھڑی قدسیہ لا علم تھی۔ وہ تو آج بڑی مامی کی فرمائش پر بریانی بنانے میں مصروف تھی۔ ساتھ ہی اسے نہ صرف سلاد رائتا بلکہ کیما مٹر کا سالن بھی بنانا تھا۔ یہ اہتمام ہر رات ہی کھانے پر ہوتا تھا اور اس کی نازک جان جس پر رات کے کھانے کی ذمہ داری تھی، اکیلے کام کرتے کرتے وہ کچن میں تھک جاتی، لیکن زبان پر شکایت نہ لانے کی عادت اسے خاموش رہنے پہ مجبور کرتی۔ کبھی کبھی اسے اپنی بے بسی اور بے وقوفی پر غصہ بھی آتا کہ وہ خواہ ابا سے ضد کی شہر آنے کی، دور کے ڈھول سہانے ہی ہوتی ہیں۔ یہی قدسیہ کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ پڑھائی کی غرض سے ماموں کے گھر شہر رہنے تو چلی آئی، لیکن دونوں چلاک مامیوں نے اسے تو باورچن ہی بنا دیا تھا۔ ایک بات ماننے والی تھی، یہاں پر بھری فیملی پوری آباد تھی، لیکن کھانا کسی کو بھی بنانا نہیں آتا تھا، جبکہ قدسیہ کی ماں مہربانو ایک سلیقہ شار اور سگھڑ عورت تھی، اور یہی سگڑاپا اس نے اپنی بیٹی کے اندر ڈال دیا تھا۔ بڑی مامی پروین کی طبیعت خراب ہونے پر اس نے پہلی بار جب شاہ مینشن میں کھانا بنایا تو کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ پروین اور فاخرہ نے چالاکی سے اسے کچن کی ذمہ داری ڈال دی۔ آج بھی وہ سب کی فرمائش پر بریانی بنانے میں مصروف تھی، جبکہ سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھی۔ بڑے ماموں سلیم احمد کے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، جبکہ چھوٹے ماموں تسلیم احمد کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ طاہر ماموں جو امریکہ میں رہتے تھے وہ سب سے بڑے تھے، وہیں پر ان کا بزنس تھا، جن کا ایک ہی بیٹا تھا، ماہبیر شاہ، جس سے آج تک قدسیہ نے نہیں دیکھا تھا۔ ویسے تو اس کی ساری کزنز تانیہ، مہوش، فریال اور پریشے زیادہ منہ نہیں لگاتی تھی۔ وجہ تھی کہ وہ ایک گاؤں سے تعلق رکھتی تھی، گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی جو زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، نہ اسے زیادہ فیشن کا پتہ تھا اور نہ ہی دنیا کے چال چلن کا۔ وہ ان کی اس پھپھو کی بیٹی تھی جن کی شادی ایک دیہاتی سے ہوئی تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر وہ لوگ جانا پسند بھی نہیں کرتے تھے، اور وہیں سے قدسیہ آنکھوں میں پڑھائی کا خواب لے کر آئی تھی دونوں ماموں کے گھر، کیونکہ دونوں ہی ماموں رئیس تھی، جبکہ قدسیہ کے والدین کے گھر کے حالات کچھ خاص نہیں تھے، لیکن اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ماں کی اچھی تربیت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی بات سے انکار نہ کرنے کی عادی تھی۔ شکل و صورت کی بہت ہی خوبصورت تھی، سادگی اور سلیقہ اس کے اندر موجود تھا۔ اگر دونوں مامیاں اسے کسی کام کا کہتی تو وہ کیسے انکار کر دیتی؟ آخر کو یہاں رہنا اس کی مجبوری تھی۔ یہاں آتے ہی سلیم ماموں کے بڑے بیٹے جواد بھائی نے اس کا اچھے کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب قدسیہ پروین بیگم سے کہنے لگی، مامی کھانا بن گیا ہے، میں جا کر ٹیسٹ کی تیاری کر لوں؟ ہاں ہاں یاد کر لو، بعد میں اپنے ماں باپ کے سامنے ہم پہ الزام لگاؤ گی کہ تمہیں پڑھائی کا وقت نہیں ملتا تھا۔ وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی۔ نہ جانے کیوں قدسیہ کو دیکھ کر ان کے منہ کے زاویے بگڑ جاتی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ اتنی محنت اور لگن سے کھانا بنایا تھا، اس کا نتیجہ یہ ملا تھا۔ چپ چاپ رہی، لیکن تبھی ان کے کان میں بڑی ماموں سلیم کی آواز آئی تھی، پروین، مہابیرہ آ رہا ہے امریکہ سے، طاہر نے کہا ہے کہ اس کی شادی کروا کے بھیجنا۔ یہ سن کر سب لڑکیاں حیرت سے اچھل پڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی تھی۔ ان کا امریکہ نیشنلٹی ہولڈر کزن ماہبیر، جسے دیکھ کر وہ دل ہی دل میں ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ شادی کرنے پاکستان آ رہا تھا۔ چاروں کزنز آپس میں خسر پھسر کرنے لگی، لیکن پروین بیگم کمرے میں جاتے ہی اپنے شوہر سلیم احمد سے کہنے لگی، شادی والی بات سب کے سامنے ضرور کہنی تھی، خاص طور پر اس فاخرہ کے سامنے۔ اس کی تو 2 بیٹیاں ہیں، ہماری 3 بیٹیاں ہیں۔ اچھا ہے کہ ماہبیر فریال یا پریشے میں سے کسی کو پسند کر کے اس سے شادی کر لے۔ سوچو ہماری بیٹی اس کے ساتھ امریکہ چلی جائے گی۔ وہ آنکھوں میں سہانے خواب سجا رہی تھی۔ یہ سن کر سلیم صاحب مسکرا دیے۔ دیکھو پروین، میں تمہیں ایک بات پہلے ہی بتا دوں،
महाबीर जवान होने के बाद पहली बार हमारे घर आ रहा है, इसलिए तुमने उसकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़नी। और शादी का फैसला तो उसने खुद ही करना है। उसे जो भी लड़की पसंद आए, चाहे वो घर की हो या बाहर की। मेरी जिम्मेदारी है उसकी शादी करवाना, क्योंकि ताहिर ने मुझे कहा है। सलीन मामू ने उन्हें साफ कह दिया था, लेकिन वो भी दिल ही दिल में मंसूबे बना रही थी। कुछ भी हो, महाबीर की शादी मेरी बेटी से ही होगी। फरियाल परीशे या फिर महविश, दानिया और तानिया को तो वो घास भी नहीं डालेगा। उन्होंने दिल ही दिल में देवरानी की बेटियों को मुखातिब किया था। कुछ से सारे मामले से अनजान अपनी ही जिंदगी में मसरूफ थी। उसे तो ये फिक्र थी कि इतने दिन से अम्मा अब्बा से बात नहीं की, तभी वो फरियाल के पास आई थी। वो फरियाल बाजी, आप मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे सकती हैं? और फरियाल तो उसके बाजी कहने पर ही उछल पड़ी। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? 3-4 साल बड़ी हो तुमसे, और सिर्फ तुम मुझे बाजी कह रही हो, जैसे कि मैं 30-35 साल की औरत हूँ। उसने कुस्सिया को घूरा तो वो शर्मिंदा सी हो गई। सॉरी फरियाल आपी, आइंदा मैं ऐसा नहीं कहूँगी। उसके लहजे में लहजाहत थी। तो फरियाल ने उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया। जल्दी बात करके वापस लेकर आओ, मगरूर लहजे में कहती वो पलट गई थी। कुत्सिया जल्दी से कमरे में आकर अम्मा अब्बा का नंबर मिलाकर उनसे बात करने लगी। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। उसकी आवाज़ में नमी तैर रही थी। वालेकुम सलाम, जीती रहो मेरी बच्ची। मेहरबानों की मोहब्बत भरी आवाज़ सुनकर कुत्सिया के जब्त के बंधन टूटने लगे। कैसी है मेरी गुड़िया? आवाज़ को क्या हुआ, रो रही थी क्या? माँ की ममता फौरन भाप गई थी। नहीं नहीं अम्मा, उसने जल्दी से आंसू पहुँचे। वो बस कॉलेज से आई थी ना, तो सांस चढ़ा हुआ है। उसने झूठ बोला। अच्छा, पढ़ाई कैसे जा रही है तेरी? मामू मामी ख्याल रखते हैं ना तेरा? कुत्सिया ने अपने हाथों पर लगे हल्दी के दाग देखे। जी अम्मा, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ख्याल रखते हैं। बस आपकी और अब्बा की याद आ रही थी। हमें भी तेरी बहुत ही याद आती है पुत्र। तेरे अब्बा तो हर वक्त तेरी ही बात करते रहते हैं। ले बात कर इनसे। अब्बा सही। वो अब्बा के नाम पर फिर से रो पड़ी। मेरी शेर बच्ची, रोते नहीं है, दिल लगाकर पढ़ाई कर। शहर गई है तो कुछ बनकर ही लौटना। हमारा सर फख्र से बुलंद करना है तूने। जी अब्बा, उसने सिसकी भरी। अब्बा, मैं जल्द ही घर आऊंगी छुट्टियों में। उसने जैसे खुद से अहद किया। वो यहाँ मजीद नहीं रहना चाहती थी। कुछ देर और खैरियत की बातें करके उसने फ़ोन बंद कर दिया। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। वो अपने माँ बाप से कितना बड़ा झूठ बोल रही थी। उसे यहाँ आए 3 महीने हो गए थे, और इन 3 महीनों में उसने कॉलेज से ज़्यादा वक्त किचन में गुजारा था। उसने जल्दी से आंसू साफ किए और नीचे जाकर फरियाल को मोबाइल वापस कर दिया, जिसने शुक्रिया सुने बगैर फ़ोन उसके हाथ से झपट लिया। अगले कुछ दिन शाह हाउस में एक अजीब सी हलचल मची रही। जब से महाबीर की आमद और शादी की खबर आई थी, घर जैसे किसी शादी की तकरीब गाह बन गया था। परवीन बेगम और फाखरा बेगम, दोनों देवरानियां जिठानियां जो कुत्सिया के मामले में एक थी, अब महाबीर के मामले में एक दूसरे की रकीब बन बैठी थी। दोनों की कोशिश थी कि महाबीर को उनकी ही बेटी भा जाए। फाखरा, मैंने सोचा है महाबीर के कमरे के पर्दे बदला दूं, ये नीले वाले लगा देते हैं, लड़कों को जरा डिसेंट रंग की अच्छे लगते हैं। परवीन बेगम ने लाउंज में सोफे के गिलाफ बदलते हुए फाखरे से कहा। हाँ भाभी, अच्छा है। और मैंने तो खानों की पूरी लिस्ट बना ली है। पहले एक हफ्ते तो रोज कुछ नया बनेगा। आखिर को अमेरिका से आ रहा है, उसे हमारे देसी खाने अच्छे ही लगेंगे। फाखरा ने जिताया। और हाँ, परवीन बेगम ने आवाज धीमी से कहा, अपनी लड़कियों को भी समझा दो, जरा सलीके से तमीज से पेश आए। ये महाबीर है, कोई गली मोहल्ले का लड़का नहीं। ओफो भाभी, आप तो फिक्र ही ना करें। दानिया और तानिया को तो मैंने ऐसी ग्रूमिंग दी है कि महाबीर उनके सिवा किसी को देखेगा भी नहीं। फाखरा ने भी तफाकुर से जवाब दिया। उनकी ये सारी बातें लाउंज की सफाई करती कुत्सिया भी सुन रही थी। उसे हैरत हो रही थी कि ये कौन शख्स है जिसके आने से पहले ही घर का नक्शा बदल गया था। मगर उसके लिए इस हलचल का मतलब एक ही था, मजीद काम, मजीद थकन। अगले दिन से ही लड़कियों की शॉपिंग के दौरे शुरू हो गए। फरियाल, परीशे, महविश, तानिया और तानिया, पांचों कजन्स जैसे एक दूसरे से बाजी ले जाने की दौड़ में लग गई। ओ माय गॉड प्रीशे, मैंने वो स्पाई का नया प्रिंट देखा है, कितना ओसम है, मैं तो वही लूंगी। महाबीर के वेलकम डिनर के लिए, फरियाल ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। नहीं यार, महविश ने टोका,
میں نے سنا ہے امریکہ میں رہنے والوں کو بہت ہی لاؤڈ کلر پسند نہیں ہوتے. میں تو پسٹل شیئرز میں کچھ ایلیگنٹ سا لوں گی. گرلز ریلیکس. دانیہ نے اپنے برانڈڈ سن گلاسز آنکھوں پہ ٹکاتے ہوئے کہا. کپڑوں سے زیادہ پرسنالٹی میٹر کرتی ہے. میں نے تو پارلر سے ہائیڈرا فیشل کی اپائنٹمنٹ لے لی ہے. اسکن گلو کرنی چاہیے. روزانہ مالز کے چکر لگتے، مختلف برانڈز کی شاپنگ بیگز گاڑی سے برآمد ہوتے. پارلر کی اپائنٹمنٹس بک ہو چکی تھیں. کوئی بالوں کو نیا کٹ دلوا رہی تھی تو کوئی اسکن پالش کروا رہی تھی. سب خود کو اپ ڈیٹ کرنے میں لگی تھی تاکہ امریکہ سے آئے اپنی ڈیشنگ کزن کو متاثر کر سکے. اور ان سب کے بیچ قدسیہ تھی. وہ روز کی طرح صبح کالج جاتی، دوپہر میں واپس آتی تو یونیفارم تبدیل کرنے کا بھی وقت نہ ملتا. آتے ہی کچن میں گھس جاتی. قدسیہ پروین بیگم نے اس کے آتے ہی اسے فہرست تھما دی تھی. قدسیہ کے آنے پر پروین بیگم نے اسے کھانے کی لسٹ تھما دی. آج رات کے کھانے پر بریانی، شامی کباب اور قورمہ بنا لینا. اور ہاں، کل دوپہر میں لڑکی شاپنگ سے تھکی ہوئی آئیں گی، ان کے لیے چائنیز بنا لینا، فرائیڈ رائس اور چکن منچورین. مگر مامی، مجھے چائنیز بنانا نہیں آتا، اس نے دبے لہجے میں کہا. تو سیکھ لو، یوٹیوب کس مرض کی دوا ہے. وہ جھڑک کے چلی گئی. قدسیہ بے بسی سے کچن میں کھڑے پیاز کاٹنے لگی. اس کے آنسو پیاز کے ساتھ مل کر بہہ رہی تھی. رات تک کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے. ایک فرمائش کھانا ختم ہوتا تو دوسرے کی فرمائش آ جاتی. وہ برتن دھو دھو کر اور کھانا پکا پکا کر تھک جاتی. رات کے 2 بجے جب وہ اپنے بستر پہ گرتی تو اس میں صبح کالج جانے کی ہمت بھی نہ ہوتی. وہ خود کو کوستی، کیوں آئی میں یہاں. اس نے تکیے میں منہ چھپا کر سوچا، گاؤں میں کتنا سکون تھا. اماں کتنا روکتی تھی، کہتی تھی کہ شہر کے لوگ اچھے نہیں ہوتے. میں ہی خواب دیکھ رہی تھی گریجویشن کرنے کے، یہاں تو میں نوکرانی بن کے رہ گئی ہوں. اسے گاؤں کا آرام شدت سے یاد آنے لگا. صبح ابا کے ساتھ کھیتوں کی سیر، اماں کے ہاتھ کی لسی اور سب سے بڑھ کر وہ سکون. یہاں اس پرسکون زندگی کا تصور بھی محال تھا. آخر وہ دن آ ہی گیا جب ماہر نے آنا تھا. صبح سے ہی گھر میں عید کا سما تھا. بڑے ماموں اور جواد بھائی اسے ایئرپورٹ لینے گئے ہوئے تھے. گھر میں لڑکیاں پارلر جانے کے لیے تیار ہوئی تھیں. جلدی کرو فریال، میرا ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا. پریشی چیخی، جو اپنا نیا آف شولڈر ٹاپ ٹھیک کر رہی تھی. شٹ اپ، میری نیل پالش سوکھنے دو، فریال نے اسے ڈانٹا. سب لڑکیاں پارلر سے تیار ہو کر آئی تو پہچانی نہیں جا رہی تھی. مہنگے لباس، چمکتے چہرے اور نئے ہیئر سٹائل کے ساتھ وہ کسی شادی کی تقریب کے لیے تیار لگ رہی تھی. لاؤنج میں مہنگی پرفیومز کی خوشبو مہک رہی تھی اور قدسیہ صبح 6 بجے سے کچن میں اکیلی لگی ہوئی تھی. آج ویلکم ڈنر کا اہتمام تھا. مٹن پلاؤ، چکن کڑھائی، بیف بہاری، بوٹی قیمہ، مٹر سلاد، رائتا اور میٹھے میں شاہی ٹکڑے. وہ پسینے سے شرابور تھی. کچن کی جھلستی تپش میں اس کا گورا رنگ سرخ پڑ گیا تھا. اس نے ایک عام سا سوتی پرنٹڈ جوڑا پہنا ہوا تھا جس پر جگہ جگہ سالن کے داغ لگ چکے تھے. بالوں کا ڈھیلا سا جھوڑا گرمی کی وجہ سے گردن پہ بکھر رہا تھا. اس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا، بس کام کام اور کام. تبھی باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا. مہابیر آ گیا. لڑکیوں میں کھلبلی مچ گئی. سب جلدی جلدی لاؤنج میں اپنی پوزیشن سنبھال کے کھڑی ہو گئی. قدسیہ نے بھی کچن کی کھڑکی سے جھانکا. ایک لمبا تڑنگا بے حد خوبرو نوجوان گاڑی سے نکلا. اس نے جینز اور بلیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا. وہ واقعی کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا. تبھی پروین بیگم تیزی سے کچن میں داخل ہوئی. قدسیہ، کھانا تیار ہے نا؟ بس 1 گھنٹے تک ٹیبل پہ لگا دینا. اور ہاں، انہوں نے قدسیہ کو سر سے پاؤں تک ایک حقارت بھری نظروں سے دیکھا. تم ایسے میلے کچیلے کپڑوں میں باہر مت آنا. مہمان کیا سوچے گا تمہارے بارے میں؟ جاؤ کچن میں ہی رہنا جب تک مہمان کھانا نہ کھا لے. یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹ کر چلی گئی. قدسیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا ہو. اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر گرے. اس نے جلدی سے اپنی چادر سے آنسو پونچھے اور دوبارہ پلاؤ کو دم لگانے میں مصروف ہو گئی. شاہ ہاؤس کے وسیع و عریض ڈائننگ ٹیبل پر انواع قسم کے کھانے چنے ہوئے تھے. مٹن پلاؤ کی خوشبو بھاپ اٹھ رہی تھی. کھانوں کی اشتہا انگیز مہک پوری لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی. مہابیر کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے میز کے سرے پہ بٹھا دیا گیا. اس کی دائیں جانب سلیم ماموں اور بائیں جانب تسلیم ماموں برجمان تھے، جبکہ باقی تمام کرسیاں پانچوں کزنز نے
حکمت عملی سے گھیر رکھی تھی۔ گھر کا ہر فرد موجود تھا سوائے اس ایک وجود کے جس نے یہ سارا اہتمام اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ قدسیہ اس وقت تھکن چور جسم کے ساتھ کھڑی روٹیاں سیک رہی تھی۔ واہ بھائی واہ، خوشبو تو کمال کی آ رہی ہے۔ مہابیر نے مسکراتے ہوئے نیپکن گود میں رکھا۔ مہابیر بھائی، آپ پلاؤ سے شروع کریں۔ فریال نے فوراً چاولوں کی ڈش اٹھائی اور جھک کر اس کی پلیٹ میں چاول ڈالنے لگی۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی تیز خوشبو مہابیر کی نتنوں سے ٹکرائی۔ ارے نہیں، آپ پہلے بہاری بوٹی ٹرائی کریں۔ دانیہ نے دوسری طرف سے اپنی ڈش آگے بڑھائی۔ یہ میں نے خاص آپ کے لیے بنائی ہے۔ اور یہ کڑھائی، پریشے بھی کب پیچھے رہنے والی تھی۔ مہابیر ان کی اس خدمت پہ تھوڑا حیران بھی ہوا اور تھوڑا مضبوط بھی۔ اس نے امریکہ میں اپنی کزنس کو اس طرح مہمانوں پر جھپٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سب کی نگاہوں کا مرکز وہی تھا۔ ہر کوئی اپنی ادا، اپنے لباس اور اپنے انداز سے اسے متاثر کرنے کی دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ لگتا ہے پاکستان واقعی بہت ہی ماڈرن ہو گیا ہے، اس نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے سوچا۔ میری کزن تو کسی بھی امریکن لڑکی سے کم نہیں لگ رہی، بلکہ کچھ زیادہ ہی فارورڈ ہے۔ اس نے مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کیا۔ تھینک یو ایوری ون، ایوری تھنگ لکس امیزنگ۔ اس نے پلاؤ کا پہلا نوالا منہ میں رکھا اور رکتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ذائقہ اس کے وجود میں اترتا چلا گیا۔ یہ کسی عام پلاؤ جیسا نہیں تھا۔ مسالوں کا تناسب اتنا کمال کا تھا کہ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے اس ذائقوں کو محسوس کیا۔ واو، اس نے بے ساختہ تعریف کی۔ ماموں، سچ کہہ رہا ہوں، میں نے زندگی میں اتنا لذیذ پلاؤ نہیں کھایا۔ اس تعریف پر پروین بیگم کا چہرہ فخر سے کھل اٹھا۔ انہوں نے فوراً موقع غنیمت جانا۔ سارا کریڈٹ تو ان لڑکیوں کو جانا ہے بیٹا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔ فریال اور پریشے نے مل کر آج سب کچھ تیار کیا ہے، خاص طور پر آپ کے لیے۔ او ماما، بس بھی کریں۔ فریال نے مصنوعی شرم سے نظریں جھکا لی۔ مہابیر بھائی کو پسند آئے، یہی بہت ہے۔ واقعی؟ مہابیر نے قدرے حیرت سے فریال کو دیکھا جس کے تازہ مینیکیور کیے ہوئے ناخن چمک رہے تھے۔ کمال ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچن میں گھسنے کا وقت ہی نہیں ملا ہوگا۔ یو گائز آر ملٹی ٹیلنٹڈ۔ اب بھابھی، سارا کریڈٹ آپ ہی نہ لے جائیں۔ چھوڑے مامی، فاخرہ فوراً ہی بول پڑی۔ یہ جو یہاں بہاری بوٹی آپ اتنی تعریف سے کھا رہی ہیں نا، یہ میری دانیہ نے بنائی ہے۔ صبح سے بچی کچن میں لگی ہوئی تھی، صرف آپ کے لیے۔ اچھا؟ مہابیر نے دانیہ کو دیکھا جو سٹائل سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے دل میں حیرانی بھرا شک ابھرا۔ یہ لڑکیاں جن کے لباسوں پر ایک چکن نہ تھی اور میک اپ بالکل تازہ تھا، انہیں دیکھ کر قطعی نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے گھنٹوں کچن کی تپش برداشت کی ہوگی۔ بہرحال، جس نے بھی بنایا ہے کمال کا بنایا ہے۔ اس نے موضوع بدلا اور کڑھائی کا نوالا لیا۔ اف، انبلیویبل! ہر نوالا پچھلے نوالے سے زیادہ مزیدار تھا۔ وہ کھانے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا اور مومانیاں اپنی اپنی بیٹیوں کی تعریف کے پل باندھ رہی تھیں۔ لڑکیاں بھی خوش گپوں کے ساتھ ساتھ اپنے امریکن انگریزی جھاڑنے کی پوری کوشش کر رہی تھی تاکہ مہابیر کو متاثر کر سکیں۔ مہابیر بھائی، آپ کو وہاں امریکہ میں پاکستان کی کون سی چیز سب سے زیادہ پسند آتی تھی؟ مہوش نے گفتگو شروع کی۔ ظاہر ہے وہاں ہمارے جیسے فیشنیبل کزنس تو نہیں ہوتے ہوں گے نا؟ پریشے نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ مہابیر بھی مست مسکرا کے رہ گیا۔ اس کا سارا دھیان کھانے پہ مرکوز تھا۔ وہ جی بھر کے دیسی کھانوں کا لطف اٹھانا چاہتا تھا۔ کھانا ختم ہوا تو اس نے ہاتھ جھاڑے۔ الحمدللہ، مزہ آ گیا۔ میں تو کہتا ہوں مامی، آپ لوگ یہاں ریسٹورنٹ کھول لیں، بہت ہی چلے گا۔ سب ان لڑکیوں کو کمال ہے بیٹا، پروین بیگم نے بھی پھر جتایا۔ میں ذرا ہاتھ دھو لوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ واش روم کس طرف ہے؟ بیٹا میں دکھا دیتی ہوں۔ پروین بیگم فوراً اٹھنے لگی۔ نہیں نہیں مامی، آپ بیٹھے پلیز۔ آپ بتائیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ یہاں سے سیدھے جا کر دائیں طرف۔ سلیم ماموں نے اشارہ کیا۔ مہابیر شکریہ کہہ کر اس طرف بڑھ گیا۔ کوریڈور قدرے تاریک تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا آ رہا تھا جب اس کی نظر دائیں طرف کے ایک کھلے دروازے پہ پڑی۔ وہ کچن تھا۔ اندر روشنی جل رہی تھی۔ وہ بس گزر ہی رہا تھا کہ اندر کے منظر نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ کچن جو رات کے کھانے کے بعد کسی جنگ کے میدان کا منظر پیش کر رہا تھا، اس کے ایک کونے میں فرش پر ایک آلتی پالتی مارے لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے سر پر پرنٹڈ دوپٹہ لے رکھا تھا جس سے کچھ بال پسینے کی وجہ سے ماتھے پر چپک رہے تھے۔
اس کا لباس بھی عام سا تھا جس پر جگہ جگہ سالن اور آٹے کے داغ تھے۔ وہ زمین پر پلیٹ رکھے جلدی جلدی ہاتھ سے چاول کھا رہی تھی۔ اس کے کھانے کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ شاید بھوکی ہو اور اسے یہ کھانا بھی چھپ کر کھانا پڑ رہا ہو۔ وہ اتنی تھکی ہوئی لگ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے واضح تھے۔ تبھی اسے اپنے ایک سایہ محسوس ہوا۔ قدسیہ نے چاولوں والا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے مہابیر شاہ کھڑا تھا، وہی ڈیشنگ ہیرو جس کی آمد پر سارا گھر سجا ہوا تھا۔ اس وقت حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ قدسیہ کا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گیا، نوالا اس کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ اس کا گورا رنگ جو پہلے ہی گرمی سے سرخ تھا اب شدید شرمندگی سے اور بھی لال ہو گیا۔ وہ زمین پر بیٹھی ایک نوکرانی بلکہ اس سے بھی بدتر لگ رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گئی، بس سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی گئی۔ مہابیر بھی خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ماڈرن کزنس اور فرش پر بیٹھی اس معصوم لڑکی کا موازنہ چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور معصومیت کا ایسا امتزاج تھا جو مہابیر نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سادگی میں بھی ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا پیچھے سے تیز قدموں کی آواز آئی، مہابیر بیٹا آپ یہاں کیوں رک گئے؟ پروین بیگم تیزی سے وہاں پہنچی تھی۔ ان کی نظر جیسے ہی کچن کے اندر قدسیہ پہ پڑی ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ او خدایا، وہ بڑبڑائی۔ پھر انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا اور ایک قدم آگے بڑھ کر مہابیر کا راستہ روکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ بیٹا یہ ہماری کام والی ہے، قدسیہ نام ہے اس کا، انہوں نے لہجے میں شدید حقارت بھر کے کہا۔ گاؤں سے آئی ہے، اسے تمیز ہی نہیں ہے مہمانوں کے سامنے آنے کی۔ میں نے کتنی دفعہ منع کیا تھا کہ بلائے بغیر کچن سے باہر نہ نکلے۔ پھر وہ دانت پیستے ہوئے قدسیہ سے مخاطب ہوئی، کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ برتن سمیٹو۔ قدسیہ جو پہلے ہی شرمندگی سے گڑی جا رہی تھی، یہ الفاظ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جلدی سے اٹھی، پلیٹ وہیں چھوڑی اور سنک کی طرف بھاگی۔ آئے بیٹا میں آپ کو واش روم دکھا دوں۔ پروین بیگم نے مہابیر کا بازو تھام رکھا تھا، اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کہا، یہ کچن بہت ہی گندا ہو رہا ہے، آئے آئے۔ مہابیر خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا لیکن اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ کام والی، اسے پروین بیگم کی گھبراہٹ اور ان کے لہجے کی تلخی صاف محسوس ہوئی تھی، مگر اس سے زیادہ اسے اس لڑکی کے چہرے پر آئی وحشت اور آنکھوں میں تیرنے والے آنسو یاد رہ گئے۔ وہ واش روم میں ہاتھ دھوتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھتا رہا۔ جو بھی تھا اس نے آہستگی سے سوچا، وہ لڑکی کام والی نہیں لگ رہی تھی۔ اس رات قدسیہ کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ پروین مامی کے الفاظ، یہ ہماری کام والی ہے اور اسے تمیز ہی نہیں ہے، اس کے کانوں میں زہریلے ناک کی طرح پھنکار رہے تھے۔ اس کا دل شرمندگی، ذلت اور غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اس گھر میں ایک پل بھی مزید نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے رات کے اندھیرے میں ہی اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کر لیا۔ اس کے پاس زیادہ سامان تھا بھی نہیں، دو چار جوڑے کپڑے اور اس کی کالج کی کتابیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں نہیں رکے گی۔ اگر اس کی قسمت میں پڑھنا لکھنا ہے تو وہ کسی ہاسٹل میں رہ کر پڑھ لے گی، لیکن اپنی عزت نفس کو اس طرح پامال نہیں ہونے دے گی۔ فجر کی اذان سے پہلے ہی جب شاہ ہاؤس کی مکین گہری نیند سو رہی تھی، وہ اپنا بیگ اٹھائے دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی۔ اس نے کسی کو بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ کس حق سے بتاتی، وہ تو یہاں ایک کام والی ہی تھی۔ مہابیر کی آنکھ فجر کے وقت ہی کھل گئی تھی۔ اس نے اپنے جاگنگ شوز پہنے اور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے باہر نکل گیا۔ کوئی 1 گھنٹہ جاگنگ کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تھا، سورج ابھی پوری طرح نکلا ہی نہیں تھا۔ شاہ ہاؤس کے گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے رفتار دھیمی کی، تبھی اس کی نظر مین گیٹ پر پڑی۔ گیٹ کا چھوٹا دروازہ آہستگی سے کھلا اور ایک وجود خود کو بڑی سی چادر میں لپٹے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا سفری بیگ تھا۔ مہابیر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، وہ قدسیہ تھی، وہی لڑکی جسے اس نے رات کچن کے فرش پہ بیٹھے دیکھا تھا۔ قدسیہ نے گیٹ سے نکل کر جلدی سے دروازہ واپس بند کیا اور مڑنے ہی لگی تھی کہ سامنے مہابیر کو کھڑا پایا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ قدسیہ کی آنکھیں جو رات بھر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں اور سرخ تھیں، ایک دم وحشت سے پھیل گئی۔ اسے لگا جیسے وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ مہابیر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے ہاتھوں میں بیگ، اس کی سوجی ہوئی آنکھیں
اور اس کے چہرے پر خوف۔ وہ سب سمجھ گیا کہ یہ لڑکی گھر چھوڑ کے جا رہی ہے۔ تم؟ اس نے کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، لیکن قدسیہ نے اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ جیسے ہی اس نے مہابیر کی آواز سنی، وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا، نظریں جھکائی اور مہابیر کے پاس سے گزرتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی سڑک کے کونے کی طرف بڑھ گئی، جہاں سے گاؤں کے لیے بس ملتی تھی۔ مہابیر وہاں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کہاں جا رہی ہے یہ اتنی صبح اور بیگ لے کر؟ اس کے ذہن میں رات والا منظر گھوم گیا۔ مامی کا وہ حقارت بھرا لہجہ۔ کیا مامی نے اسے نوکری سے نکال دیا؟ اسے اپنے آپ سے ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ وہ کچھ کر کیوں نہیں پایا؟ وہ خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں اس وقت خاموشی تھی۔ وہ شاور لے کر نیچے آیا تو لاؤنج خالی پڑا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے کچن کی طرف دیکھا، وہاں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ 9 بجے کے قریب سلیم ماموں اور تسلیم ماموں بھی آ گئے۔ بھائی ناشتہ کہاں ہے؟ سلیم ماموں نے آواز لگائی۔ تبھی پروین بیگم اور فاخرہ بیگم آنکھوں پر ہاتھ رکھی جمائیاں لیتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ ارے ابھی تک ناشتہ نہیں لگا؟ پروین بیگم نے کچن میں جھانکا۔ قدسیہ، اے قدسیہ! کوئی جواب نہ آیا۔ فاخرہ دیکھو ذرا اس لڑکی کو، ابھی تک سو رہی ہے کیا؟ جاؤ اٹھاؤ اسے، حد ہو گئی لاپرواہی کی۔ پروین بیگم نے حکم صادر کیا۔ فاخرہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی اسٹور روم نما اس کمرے کی طرف گئی۔ 2 منٹ بعد ہی وہ واپس آ گئی۔ بھابھی وہ تو نہیں ہے کمرے میں؟ کیا مطلب نہیں ہے؟ پروین بیگم کا منہ بن گیا۔ کہاں چلے گئی صبح صبح؟ کمرہ خالی ہے اور بیگ بھی نہیں اس کا، لگتا ہے چلی گئی ہے۔ فاخرہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ چلی گئی؟ مطلب؟ پروین بیگم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ بغیر بتائے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب ناشتہ کون بنائے گا؟ تسلیم ماموں نے تشویش سے پوچھا۔ اوفو، اب ان مردوں کو بھی ناشتے کی پڑی ہے۔ فاخرہ نے منہ بنایا۔ لاتی ہوں کچھ بنا کر۔ آدھے گھنٹے کی کھٹ پٹ کے بعد جو ناشتہ میز پہ آیا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ جلے ہوئے ٹوسٹ اور آدھے کچے آدھے پکے انڈے۔ مہابیر جو کل رات کے شاہی کھانوں کا ذائقہ ابھی بھولا نہیں تھا، اس نے بڑی مشکل سے ایک نوالا حلق سے اتارا۔ لگتا ہے آج کام والی چھٹی پر ہے، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، پروین بیگم نے جھوٹا غصہ دکھایا۔ آج کل کی یہ کام والی اتنی بدلحاظ ہو گئی ہے نا کہ بس بتائے بغیر ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ مہابیر نے ان کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس خاموش رہا۔ دوسری طرف قدسیہ 3 گھنٹے کا سفر کر کے جب اپنے گاؤں سے کچے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ماں مہربانو صحن میں چارہ کاٹ رہی تھی۔ قدسیہ، وہ اپنی بیٹی کو اچانک سامنے دیکھ کر حیران رہے گی۔ پتر تو اس وقت سب خیریت تو ہے نا؟ قدسیہ جو سارا وقت ضبط کر کے بیٹھی تھی، ماں کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ وہ سیدھا ماں کے گلے لگ گئی۔ اماں میں واپس نہیں جاؤں گی۔ کیا ہوا میری بچی؟ مہربانوں کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ قدسیہ نے سسکتے ہوئے رات والی ساری کہانی اپنی ماں کو سنا دی۔ کیسے اسے دن رات کام کروایا جاتا تھا اور کیسے آخر میں مہابیر کے سامنے اسے کام والی کہہ کر ذلیل کیا گیا۔ مہربانو ایک سلیقہ شار اور خوددار عورت تھی۔ اپنی بیٹی کی یہ کہانی سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کی اس رویے پر شدید افسوس اور غصہ آیا۔ بس اماں، قدسیہ نے آنسو پہنچے، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں پڑھوں لکھوں گی ضرور، لیکن ان کے گھر رہ کر نہیں، میں ہاسٹل میں رہ لوں گی۔ چاہے 2 وقت کی سوکھی روٹی کھا لوں، لیکن اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ تو نے ٹھیک کیا پتر، مہربانوں نے اس کا ماتھا چوما۔ میں آج ہی تیرے ابا سے بات کرتی ہوں۔ میری بچی اس طرح ذلیل ہونے کے لیے شہر نہیں گئی تھی۔ شاہ ہاؤس میں دوپہر کا وقت بھی قیامت بن کے گزرا۔ ناشتہ تو جیسے تیسے ہو گیا، لیکن دوپہر کے کھانے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ دونوں مامیاں کچن میں گھسنے سے کتراتی تھی۔ بھابھی اب کیا کریں؟ مجھ سے تو نہیں پکتا اس گرمی میں۔ فاخرہ نے ہاتھ جھاڑ دیے۔ ایک ہی حل ہے۔ پروین بیگم نے فون اٹھایا۔ بازار سے آرڈر کر لیتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے پر جب 5 اسٹار ہوٹل سے بریانی اور قورمہ آیا تو سب نے ناک بھویں چڑھائیں۔ مہابیر نے 1 چمچ بریانی کا لیا اور پلیٹ پر سرکا دی۔ کیا ہوا بیٹا، پسند نہیں آیا؟ پروین بیگم نے پوچھا۔ نہیں مامی، وہ بات نہیں ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ دراصل کل رات والا کھانا اتنا لذیذ تھا
کہ اس کے سامنے یہ پھیکا لگ رہا ہے۔ اس نے ایک لمحے سوچا اور پھر فرمائش کر ڈالی، مامی کیا شام کے کھانے میں وہ کل والی کڑھائی مل سکتی ہے؟ اس کا ذائقہ ابھی تک زبان پر ہے۔ اس فرمائش پر پروین اور فاخرہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیٹا، فاخرہ نے بات سنبھالی، وہ تو قدسیہ نے بنائی تھی۔ قدسیہ؟ مہابیر نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ وہی آپ کی کام والی؟ ہاں ہاں وہی، پروین بیگم نے جلدی سے کہا۔ میں نے کہا نا وہ بہت ہی بدتمیز ہے، بنا بتائے چھٹی کر لیتی ہے، اب پتہ نہیں کب آئے گی۔ مہابیر نے ان کی بات پر سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ بنا بتائے چھٹی کر لیتی ہے، اس نے دل ہی دل میں دہرایا۔ اسے صبح کا منظر یاد آیا، وہ سوجی ہوئی آنکھیں، وہ بیگ اور وہ خوفزدہ ہو کر باہر جانا۔ تو کھانا وہ بناتی تھی۔ اس نے ساری کڑیاں جوڑ لی۔ کل رات میں کزنز جو کریڈٹ لے رہی تھی وہ سب جھوٹ تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے پلاؤ کی تعریف کی تھی تو فریال نے شرما کر نظریں جھکا لی تھی۔ اسے ان سب پر شدید غصہ آیا۔ مامی، اس سے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کے وہ کام والی قدسیہ وہ کہاں رہتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اسے بلا لینا، میں اسے خود ہی پے کر دوں گا، لیکن مجھے کھانا اسی کے ہاتھ کا کھانا ہے۔ مہابیر کے اس مطالبے پر دونوں مامیوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی۔ شاہ ہاؤس میں ماحول عجیب سا بوجھل تھا۔ قدسیہ کے جانے کے بعد کچن ویران ہو چکا تھا۔ پروین اور فاخرہ بیگم نے مل کر کڑھائی بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن نتیجہ اتنا بھیانک تھا کہ مہابیر نے ایک نوالا ہی مشکل سے توڑا۔ اٹس اوکے مومی، اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا، شاید مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے والد طاہر شاہ امریکہ سے کال پر تھی۔ ہیلو ڈیڈ۔ ہیلو بیٹا، کیسے ہو؟ سیٹ ہو گئی ماموں کے گھر؟ ہاں ڈیڈ، سب ٹھیک ہے، اس نے غیر دلچسپی سے جواب دیا۔ اچھا بیٹا، ایک ضروری بات سن لو، میں نے تمہارے سلیم انکل کو بھی کہا تھا، لیکن تم خود بھی سن لو۔ طاہر صاحب نے بات شروع کی۔ وہاں پاس کے گاؤں میں تمہاری ایک پھوپھو بھی رہتی ہیں، مہر بانو، میری سب سے چھوٹی لاڈلی بہن۔ پھوپھو؟ مہابیر نے حیرت سے دہرایا۔ یہاں؟ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ ہاں، طاہر صاحب کے لہجے میں اداسی ابھری۔ وہ بیچاری ذرا غریب ہے نا، تو شاید تمہاری مامیوں کو اس کا ذکر کرنا مناسب نہ لگا ہوگا، لیکن وہ تم سے ملنے کا بہت ہی انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے اسے فون پہ بتایا تھا کہ تم آ رہے ہو۔ بیٹے، تم نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ تم خاص طور پر وقت نکال کر اس سے ملنے جاؤ گے۔ ڈیڈ، آپ فکر نہ کریں۔ مہابیر کو جیسے اس حبس زدہ ماحول سے نکلے کا راستہ مل گیا ہو، میں کل ہی ان سے ملنے جاؤں گا۔ اگلی صبح اس نے جواد بھائی سے گاڑی کی چابیاں لیں اور گاؤں کا پتہ پوچھ کر اکیلے ہی نکل پڑا۔ شہر کی چمک دھمک پیچھے رہ گئی اور جلد ہی کچے پکے راستے شروع ہو گئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں میں داخل ہوا۔ ہر طرف ہریالی اور سادگی تھی۔ وہ پتہ پوچھتا ہوا ایک چھوٹا مگر صاف ستھرے کچے مکان کے سامنے آ رکا۔ گھر کے باہر نیم کا ایک پرانا درخت سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر نہایت شفیق چہرے والی خاتون برآمد ہوئی۔ ان کے چہرے پر سادگی اور متانت تھی۔ جی بیٹا، السلام علیکم، مہابیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، میں طاہر شاہ کے بیٹا ہوں، مہابیر۔ یہ سننا تھا کہ خاتون کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ ہائے میرا پتر! انہوں نے بے ساختہ مہابیر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے گلے لگا لیا۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے میرا شیر، میں تیری پھوپھو ہوں، مہربانو، آجا اندر آجا۔ وہ جس تپاک سے ملی تھی، مہابیر کا دل بھیگ گیا۔ اس نے شہر میں اپنی مامیوں کی پرتکلیف انداز اور اپنی پھوپھو کی سچی محبت کا موازنہ کیا تو پھوپھو کا پلڑا بھاری رہا۔ صحن صاف ستھرا تھا، ایک طرف مرغیاں دانہ چگ رہی تھی۔ وہ اسے ایک سادہ مگر بے حد صاف کمرے میں لے آئی، جسے بیٹھک کہنا مناسب تھا۔ بیٹھ پتر، انہوں نے اسے چرپائی پر بٹھایا۔ میں ابھی تیرے لیے لسی لاتی ہوں، تو نے آنے میں اتنی دیر کر دی، میں تو روز تیری راہ تکتی تھی۔ وہ بس پھپھو، ذرا شہر کے کاموں میں رہنے دو، وہ مسکرائی۔ مجھے پتہ ہے تیری مامیاں بڑی ہائی فائی ہیں، انہیں ہم غریب لوگ کہاں یاد رہتی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ مہابیر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ دیواروں پر سادہ پینٹ تھا، لیکن ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر تھی۔ تبھی اندر سے پھپھو کی آواز آئی،
ارے کتسے پتر، جلدی سے مہمان کے لیے لسی کا جگ لے آ۔ دیکھ تو صحیح کون آیا ہے، تیرا بھائی مہابیر، امریکہ سے۔ قدسیہ؟ یہ نام سنتے ہی مہابیر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے لگا جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، یہ ناممکن تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہوگی؟ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ کمرے کے پردے پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ایک لڑکی سر پہ دوپٹہ اوڑھے، ٹرے ہاتھ میں تھامے اندر داخل ہوئی۔ اس نے سادگی سے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کا چہرہ دھلا دھلایا، بغیر کسی میک اپ کے چمک رہا تھا۔ وہ شہر والی کام والی سے بالکل مختلف ایک باوقار اور معصوم گاؤں کی لڑکی لگ رہی تھی۔ قدسیہ نے جیسے ہی نظر اٹھا کر سامنے چارپائی پہ بیٹھے مہمان کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے ٹرے گرتے گرتے بچی۔ اس کا جگ ٹرے میں بری طرح لڑکھڑایا۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ آپ؟ مہابیر جو اسے دیکھ کر پہلے ہی ساکت ہو چکا تھا، بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں کچن کا فرش، ہاتھ میں چاولوں کی پلیٹ اور مامی کی آواز، یہ ہماری کام والی ہے، گونج اٹھی تھی۔ قدسیہ؟ اس نے ناقابل یقین لہجے میں دہرایا۔ تم یہاں؟ مہابیر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو مہربان و سادگی سے بولی، ہاں بیٹا، تمہاری ملاقات ہوئی تو ہوگی۔ یہ میری بیٹی ہے قدسیہ، اپنے ماموں کے گھر پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ قدسیہ کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھی اور مہابیر حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی مہربانوں کے کہنے پر مہابیر نے ٹرے سے گلاس اٹھایا، لیکن اس کا سارا دھیان اس سچائی پر تھا جو ابھی ابھی اس پر آشکار ہوئی تھی۔ تو یہ کام والی نہیں، اس کی پھوپھو ذات، اس کی کزن تھی، اور اس کی مامیوں نے اسے اتنا بڑا جھوٹ بولا، اسے اپنے ہی گھر میں نوکرانی بنا کے رکھا۔ اسے ایک دم شدید غصہ آیا، اپنی مامیوں پر، اپنی کزنوں پر، اور سب سے زیادہ خود پر، کہ وہ اس ذلت پر خاموش تماشی بنا رہا۔ پھوپھو، اس نے لسی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا، میں یہاں کچھ دن رہوں گا۔ ہائے سچ میں؟ پھوپھو کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ بھی تیرا اپنا ہی گھر ہے پتر، جب تک چاہے رہے۔ اماں، قدسیہ نے گھبرا کر کہا، وہ بھائی کو یہاں تکلیف ہوگی، یہاں شہر والی سہولتیں نہیں ہیں نا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مہابیر یہاں رکے اور اس کی غربت کا مزید تماشا دیکھے۔ تکلیف؟ مہابیر نے اسے غور سے دیکھا۔ تکلیف تو مجھے شہر کے اس بند کمروں میں ہو رہی تھی قدسیہ، یہاں تو سکون ہے۔ مہابیر نے اسی وقت سلیم ماموں کو فون کر کے بتا دیا کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنے پھوپھو کے گاؤں آیا ہے اور یہیں رہے گا۔ یہ خبر شاہ ہاؤس پر بجلی بن کے گری، لیکن مہابیر نے فون بند کر دیا تھا۔ اس کے گاؤں میں رکنے کا فیصلہ قدسیہ کے لیے اذیت ناک تھا۔ وہ مہابیر کے سامنے آنے سے کتراتی، وہ زیادہ تر وقت کچن میں یا اپنی ماں کے پاس ہی رہتی۔ مہابیر بھی اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن وہ اسے چھپ چھپ کر دیکھتا رہتا۔ وہ دیکھتا کہ کیسے وہ فجر کے وقت اٹھ کر ابا کے لیے ناشتہ بناتی، پھر صحن کی صفائی کرتی۔ دوپہر میں وہ اپنے کالج کی کتابیں کھول کر نیم کے درخت کے نیچے پڑھنے بیٹھ جاتی۔ اس کا سلیقہ، اس کی خاموش طبیعت اور اس کی سادگی، سب کچھ مہابیر کو متاثر کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کا موازنہ اپنی ان ماڈرن کزنوں سے کرتا جو دن کے 12 بجے سو کر اٹھتی تھی اور جنہیں اپنے کپڑوں کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ پھوپھو قدسیہ کالج کیوں نہیں گئی؟ ایک دن اس نے مہربانوں سے پوچھ لیا۔ مہربانوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، پتہ نہیں پتر، کہتی تھی کہ وہاں دل نہیں لگتا، شہر کے لوگ ہیں، ہم گاؤں والوں کو کہاں اپنے برابر بٹھاتے ہیں۔ ان کی آواز بھیگ گئی۔ بڑا شوق تھا اسے پڑھنے کا، اب کہتی ہے کہ ہاسٹل میں رہے گی، لیکن میں اکیلی عورت کیسے اسے ہاسٹل میں؟ مہابیر سب کچھ سمجھ گیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا۔ قدسیہ نے دسترخوان بچھایا۔ سادہ سا کھانا تھا، ساگ، مکھن اور مکئی کی گرم گرم روٹیاں۔ مہابیر نے پہلا نوالا منہ میں رکھا اور وہیں رک گیا۔ وہی ذائقہ، وہی جادو، یہ بالکل وہی ذائقہ تھا جو اس نے اس رات پلاؤ اور کڑھائی میں محسوس کیا تھا۔ یہ ذائقہ بازار کے کھانے کا نہیں، بلکہ کسی کے ہاتھ کی خلوص اور محنت کا تھا۔ سبحان اللہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھوپھو، یہ کھانا کس نے بنایا ہے اور کس نے بنانا تھا؟ پھوپھو ہنس پڑی، میری قدسیہ کے ہاتھ میں تو اللہ تعالیٰ نے ذائقہ رکھا ہے۔ اس کی مامیاں تو اس کی دیوانی تھی، کہتی تھی کہ اس کے بغیر تو کچن نہیں چلتا۔ مہابیر نے نظر اٹھا کر قدسیہ کو دیکھا، جو شرم سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ تو یہ تھی اصل باورچن۔ قدسیہ، مہابیر نے اسے پہلی بار ٹھیک سے مخاطب کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ قدسیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔
میں نے سنا ہے کہ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کڑھائی بہت اچھی بناتی ہیں۔ قدسیہ کا رنگ فک ہو گیا، اسے وہ رات وہ فرمائش سب یاد آ گیا۔ کل شام میرے لیے وہی کڑھائی بنائیں گی؟ قدسیہ کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے دھیرے سے سر اسپات میں ہلا دیا۔ اگلے چند دن مہابیر نے گاؤں میں ہی گزارے۔ وہ قدسیہ کی ہاتھ کے نت نئے کھانے کھاتا، کبھی وہ اس کے لیے بیسن کی روٹی بناتی تو کبھی دال چاول۔ ہر کھانے کا ذائقہ لاجواب تھا۔ وہ اس کی خاموش محنت، اس کی سادگی اور اس کے ہاتھوں کے ہنر کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اصلی ہیرا تو یہاں اس گاؤں کی مٹی میں چھپا بیٹھا تھا اور وہ شہر میں کانچ کے ٹکڑوں میں متاثر ہو رہا تھا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے مہابیر کو ایک ہفتہ گزر گیا۔ ان 7 دنوں میں اس نے قدسیہ کو صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ سمجھا بھی تھا۔ مہابیر نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں اس سادگی اور سچائی کے لیے جو جذبات ابھر رہے تھے وہ شہر کی رنگینیوں میں کہیں کھو گئے تھے۔ اس ٹائم وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ قدسیہ اس کے لیے چائے کی ٹرالی لے کر آئی۔ وہ ابھی اس سے جھجکتی تھی، نظر جھکا کر بات کرتی۔ چائے رکھ دی، اس نے دھیرے سے کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ ایک منٹ قدسیہ۔ مہابیر کی سنجیدہ آواز پر وہ ٹھٹک گئی۔ وہ مڑی، ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ جی؟ بیٹھ جائے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ قدسیہ کا دل دھڑک سے رہ گیا۔ وہ جھجکتے ہوئے پاس پڑی چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مہابیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں یہاں ایک مقصد سے آیا تھا، مطلب شادی کرنے۔ قدسیہ کا چہرہ سپاٹ رہا، اسے لگا جیسے وہ اسے بتائے گا کہ وہ واپس جا کر فریال یا پریسے سے شادی کر لے گا اور میں نے اپنی زندگی کی ساتھی کا انتخاب کر لیا ہے۔ قدسیہ نے ہمت کر کے نظر اٹھائی۔ مہابیر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مہابیر نے گہرا سانس لیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں قدسیہ۔ ایک لمحے کے لیے قدسیہ کو لگا جیسے اس کے کانوں نے دھوکہ دیا ہے۔ چائے کی پیالی اس کے ہاتھوں میں لرز گئی۔ اب کیا مطلب؟ میں نے کہا نا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مہابیر نے اپنی آواز میں پورا یقین بھر کے دہرایا۔ قدسیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ ہنسی بے یقینی کی تھی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس کی آواز رن گئی۔ میں گاؤں کی عام سی لڑکی جسے آپ کی تائیوں نے، وہ آگے بول نہ سکی، جسے میری تائیوں نے پہچانے سے غلطی کی۔ مہابیر نے اس کی بات کاٹی، لیکن قدسیہ نے جلدی سے آنسو پہنچی۔ آپ تو فریال باجی، پریشے باجی، وہ کتنی خوبصورت اور ماڈرن ہے۔ میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ مہابیر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ماڈرن، اس نے دہرایا۔ کیا ماڈرن ہونے کا مطلب؟ جھوٹ بولنا ہوتا ہے؟ قدسیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ جس رات میں نے آپ کو کچن میں دیکھا، اس سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پر میری وہی ماڈرن کزنس آپ کے پکائے ہوئے کھانوں کا کریڈٹ خود لے رہی تھی۔ مہابیر کے لہجے میں اب تلخی تھی۔ مجھے ایسی لڑکیاں نہیں چاہیے جن کی پوری شخصیت ہی بناوٹی ہو، جن کے چہرے پر میک اپ کی تہیں اور باتوں میں جھوٹ ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ میں نے ان 7 دنوں میں آپ کو دیکھا ہے۔ آپ سچی ہے، آپ میں کوئی بناوٹ نہیں۔ آپ کی سادگی ہی آپ کی خوبصورتی ہے۔ مجھے ایسے ہی لڑکی چاہیے تھی جو میرے گھر کو گھر بنا سکے، جو رشتوں کا مان رکھنا جانتی ہو، نہ کہ صرف دکھاوا کرنا۔ قدسیہ کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ بس روئی جا رہی تھی۔ مہابیر نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنے والد کو کال ملائی۔ ہیلو ڈیڈ۔ جی بیٹا خیریت؟ کب آ رہے ہو واپس؟ طاہر شاہ کی آواز آئی۔ ڈیڈ، میں نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ اوہ دیٹس گریٹ، کون ہے؟ سلیم کی بیٹی یا تسلیم کی؟ نہیں ڈیڈ۔ مہابیر مسکرایا، وہ پھوپھو مہربانوں کی بیٹی قدسیہ ہے۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مہربانوں کی بیٹی؟ طاہر شاہ کی آواز میں حیرت تھی۔ جی ڈیڈ، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اسی وقت پھوپھو سے میرا رشتہ مانگے۔ طاہر شاہ، جو خود ایک سلجھے ہوئے انسان تھے، اپنے بیٹے کی آواز میں چھپی سنجیدگی اور خوشی محسوس کر گئے تھے۔ وہ اپنی بہن کی غربت سے بھی واقف تھے اور اس کی خودداری سے بھی۔ تمہیں یقین ہے بیٹا؟ جی ڈیڈ، 100%۔ ٹھیک ہے، طاہر شاہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، جو میری بیٹی کی خوشی ہے وہی میری خوشی ہے۔ میں ابھی تمہاری پھپھو کو کال کرتا ہوں۔ 5 منٹ بعد ہی مہربانوں کے فون کی گھنٹی بجی۔ جب انہوں نے سنا کہ امریکہ سے ان کے سب سے بڑے بھائی طاہر نے اپنی اکلوتی بہن کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے تو انہوں نے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ طاہر بھائی، ان کی آواز بھر آ گئی، آپ نے مجھ غریب بہن کو اتنا مان دیا،
میری قدسیہ تو مہربانو طاہر شاہ کی آواز بھی نم ہو گئی۔ بیٹیاں غریب نہیں ہوتی، ان کے نصیب اچھی ہوتی ہیں، اور مہابیر خوش نصیب ہے کہ اسے قدسیہ جیسی سلیقہ مند لڑکی مل رہی ہے۔ بس تم ہاں کر دو۔ یہ خبر گاؤں کے اس چھوٹے سے گھر میں کسی دھماکے کی طرح تھی۔ قدسیہ کی حیرت، خوشی اور گھبراہٹ دینی تھی۔ دوسری طرف یہ خبر شاہ ہاؤس پہنچی تو جیسے بھونچال آ گیا۔ پروین بیگم اور فاخرہ بیگم جو اس وقت بھی اپنی اپنی بیٹیوں کے گن گا رہی تھی فون پر، یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ کیا مطلب؟ پروین بیگم چیخ پڑی۔ قدسیہ سے؟ وہ کام والی؟ بھابھی فاخرہ نے جل کر کہا، یہ ضرور اس لڑکی نے کوئی کالا جادو کیا ہے مہابیر پر، ورنہ کہاں وہ اور کہاں ہماری فیشنیبل بچیاں۔ میں رشتہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ پروین بیگم نے غصے سے فون پٹک دیا۔ فریال، پریشے، دانیہ اور تانیہ سب کا رو رو کے برا حال تھا۔ ان کا امریکہ جانے کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا، اور وہ بھی کس کے ہاتھوں؟ ایک پینڈو لڑکی کے ہاتھوں۔ لیکن ان کے غصے اور احتجاج کے کس کو پرواہ تھی؟ طاہر شاہ نے اعلان کر دیا کہ وہ خود اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں، اور منگنی کی تقریب شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ہوگی۔ منگنی کا دن آیا، شہر کا 5 اسٹار ہوٹل مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ طاہر شاہ اپنی بہن مہربانو اور بہنائی کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ دونوں مامیاں سلیم احمد اور تسلیم احمد کے دباؤ میں مجبوراً تقریب میں شریک ہوئی تھی۔ ان کے چہرے غصے سے بگڑے ہوئے تھے۔ جب قدسیہ مہابیر کا ہاتھ تھامے ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا ایک خوبصورت مگر سادہ جوڑا پہنا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی بھاری میک اپ نہیں تھا، صرف ایک فطری حیا اور خوشی کی چمک تھی۔ وہ ان تمام ماڈرن لڑکیوں کے بیچ سادگی کا ایک حسین شاہکار لگ رہی تھی۔ پروین اور فاخرہ بیگم کی آنکھیں حسرت سے جل اٹھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ نوکرانی سمجھتی تھی، اتنی باوقار اور خوبصورت بھی لگ سکتی ہے۔ طاہر شاہ نے اسٹیج پر آ کر مائک سنبھالا۔ خواتین و حضرات، آج میں بہت ہی خوش ہوں۔ ان کی نظر اپنی بہن مہربانوں پر تھی۔ آج میرے بیٹے نے نہ صرف اپنے لیے ایک اچھی بیوی چنی ہے، بلکہ مجھے اپنی کھوئی ہوئی بہن بھی واپس دلا دی۔ انہوں نے قدسیہ کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بہت سے لوگ ہیرے کو پہچاننے میں دیر کر دیتے ہیں، اسے کانچ سمجھ کر ٹھکرا دیتے ہیں۔ ان کا اشارہ صاف تھا، لیکن میرے بیٹے نے اصلی ہیرے کو پہچان لیا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ قدسیہ جیسی سچی، سلیقہ مند اور باادب لڑکی ہمارے خاندان کا حصہ بن رہی ہے۔ مہابیر نے سب کے سامنے مسکراتے ہوئے قدسیہ کو انگوٹھی پہنائی۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مامیاں اور ان کی بیٹیوں کے چہرے پر شکست واضح تھی۔ مہابیر نے قدسیہ کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی۔ میں نے کہا تھا نا، مجھے آپ کے ہاتھوں کی کڑھائی بہت ہی پسند ہے، اور اب یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے میری ہو گئے ہیں۔ قدسیہ نے شرم سے پلکیں جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ اس کی سچائی اور سلیقے نے اسے وہ مقام دلایا تھا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔